اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ خواہ دنیا جہان کی کتابیں چھان مار لیں، بہت سارا مواد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے عادتاً کسی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس خیال کے ساتھ نیند کے آغوش میں چلے جائیں کہ صبح یہ مواد مجھے یاد رہے گا، یا میں اسے اپنے استاد کے ساتھ شیئر کروں گا یا اپنے دوستوں کے ساتھ اس پہ گفتگو کروں گا۔ لیکن جو ہی صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، یا آپ کو کتاب کا تھوڑا ہی حصہ یاد رہتا ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے مطالعے کا جب آپ کو اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کچھ یاد ہی نہ ہو؟ کتاب پڑھنے کا اولین مقصد صرف پڑھائی نہیں بلکہ یاد رکھنا ہوتا ہے۔ ہم اس سوچ پہ پڑھتے ہیں کہ مجھے یہ یاد رہے گا، یہ آنے والے وقت میں میرے کام آئے گا، میرے امتحان میں میری مشکل آسان کرے گا۔ اس سے میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو جب کتاب کے بیچ میں پہنچ گیا تو مجھے تب یاد آیا کہ یہ کتاب تو پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب اس نے پہلے پڑھی تھی۔ میرا دماغ بہت سارے اصولوں اور بہت ساری تھیوریز کے کہکشاں میں گم ہو گیا، اور میں ذہن ہی ذہن میں بہت ساری کوگنیٹو تھیوریز تلاش کر رہا تھا کہ کون سی ایسی تھیوری ہے جسے اپلائی کر کے میں اپنے دوست کو جواب دوں۔ اس وقت تو میں اس کو جواب نہ دے سکا، لیکن میں نے اس سے کچھ ٹائم مانگا کہ میں اس پہ تھوڑا ریسرچ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر جا کے میں نے جب ریسرچ کیا تو مجھے یہ مواد ملا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، کہ کتاب کا مواد دیر تک آپ کو کیسے یاد رہ سکتا ہے۔ جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب کی سلیکشن کر رہے ہو نا، تو وہ کتاب سلیکٹ کرے جس کا آپ کو پہلے سے تھوڑا بہت ذوق ہو۔ اگر آپ کا ایریا جو ہے وہ لٹریچر ہے اور آپ سیدھا میتھمیٹکس اسٹیٹسٹکس کی کتاب اٹھا کے پڑھے، تو پہلے تو آپ کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں بنا ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کچھ سمجھ آ بھی گئی تو آپ بہت جلدی اسے بھول جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب اٹھا لے تو اس کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے سے پتا ہو۔ ہم کتابوں کی الماری میں سے سلیکشن کرتے ہیں تو وہ کتاب اٹھاتے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ اور ہمارے ذوق کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہو۔ آپ پڑھ رہے ہیں افیکشنل اسٹوری سیٹ ان 9th century لنڈن، تو آپ کو لندن کے حالات، اس وقت کی سوشو اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن کا پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ اس کتاب کو خوب انجوائے کر سکیں گے۔ اس میں موجود چیزیں آپ کو دیر تک یاد رہیں گی۔ تو ہم کتاب پڑھنے سے رہے، ہر کتاب پڑھنے سے پہلے جا کے ریسرچ کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کریں گے، تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ کے لیے صرف انٹروڈکشن ہی کافی، تھوڑا بہت آتھر کے بارے میں اور وہاں کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جا کر پوری تاریخ پڑھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایم فاسٹر کی پیسج ٹو انڈیا پڑھیں اور آپ کو اس وقت کی سوشو پولیٹیکل حالات کا نہ پتا ہو؟ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ کتاب پڑھنے سے پہلے یہ ٹپس ضرور اپنائیں۔ اولین چیز جو ہے وہ ہے فوکس۔ آپ ایسے سارے ڈسٹریکٹرز ہٹائیں، وہ چیز ہٹائیں جو آپ کی توجہ ہٹانے کا باعث بنتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہو گیا، موبائل فون ہو گیا، موبائل فون کی گھنٹی ہو گئی، الارم ہو گیا، ڈنر کا ٹائم نہ ہو یا مہمان کے آنے کا وقت نہ ہو۔ تو ڈسٹریکٹرز کے بغیر آپ کے لیے صرف اور صرف 20 منٹ کا مطالعہ ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں دماغ کی مثال اس بچے کی ہے جسے اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کھیلنے لگ جائے گا۔ آپ نے اس کو کتاب میں لگانا ہے، وہاں پہ اس کو کھیلنے پہ مجبور کرنا ہے۔ لہٰذا دماغ کو فورس کر کے اور چیلنج دے کر کے یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے، اسی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھائی کے دوران اپنے ذہن سے بار بار سوال کریں، یہ جو پروٹاگنسٹ ہے، ہیرو ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کیسے کرتا؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ یہ آتھر نے جو اس سٹائل میں لکھا ہے، اگر یہ اس سٹائل میں ہوتا تو کیسے ہوتا؟ آپ کا کسی اور جگہ جانے والا ذہن واپس کتاب کی طرف پلٹے گا۔ یہ جو ٹپ ہے نہیں، میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں۔ پاز اینڈ ویژولائز۔ مثال کے طور پر میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں مصنف نے کوئی منظر کشی کی ہے، اس منظر میں ڈوب جاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے وہاں چلا جاتا ہوں اپنے تصور میں، اپنی امیجنیشن میں، اور اس منظر کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتا ہوں، کنیکٹ کرتا ہوں۔ پھر وہ منظر میں کبھی نہیں بھولتا۔ کتاب میں موجود مواد کو اور معلومات کو اپنی پریویس زندگی اور تجربات کے ساتھ لنک کریں۔ کتاب میں کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے ساتھ لنک کریں۔ جب بھی کوئی چیپٹر ختم ہو اسے پیرافریز کریں، اپنے ذہن میں اس کا خلاصہ تیار کریں اور ایک خاکہ تیار کریں کہ اس چیپٹر میں یہ ہوا۔ ہائی لائٹر ہاتھ میں لیں، پینسل لیں، اہم چیزوں کو انڈرلائن کریں، اگر ممکن ہو تو نوٹس بنائیں۔ رچرڈ فیمن ایک مشہور فزسسٹ تھے جس نے نوبیل انعام حاصل کیا تھا۔ اس نے ایک اصول وضع کیا ہے جسے فیمن تھیوری کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا اور میں کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کسی نوزائیدہ بچے کو یا ٹوڈلر کو پڑھا کے سناتا ہوں۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ گیپس کا پتہ چل جاتا ہے۔
آخری اصول یہ ہے کہ کتاب کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کرے. یہ کتاب تو میرے دوست نے پڑھی، یہ تو میرے پڑوسی نے پڑھی، یہ تو میرے کزن نے پڑھی، یہ تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی وہ کتاب پڑھ لیتا ہوں. ایسا ہرگز نہ کرے. کتاب کو بہت عقل مندی کے ساتھ اور اپنی منشا اور مرضی کے مطابق سلیکٹ کرے. یعنی کہ کتاب کے معاملے میں کبھی بھی کراؤڈ سائیکالوجی کو فالو مت کرے. یہ تھی کچھ بہترین ریڈنگ ٹپس جو میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے اور کچھ ریسرچ سے آپ کے لیے جمع کی اور آپ کے ساتھ شیئر کی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.